بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، بچوں کو، سب دوستوں کو، اعزاء اقارب کو اپنے زمان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سلسلے کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیے جاتے ہیں، اور روزانہ تقریباً ایک یا دو یا اس سے زیادہ 3-4 ولاگ مضمون ان سے لے کر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ اس سلسلے کا پہلا ولاگ ہے اور اس کا عنوان ہے بس بھئی بس اور نوکری نہیں چیف صاحب۔ اصل سٹوری کی طرف آنے سے پہلے ملک کے مایہ ناز اعلیٰ پایا کے نامور قانون دان جناب جسٹس ایم آر کیانی مرحوم کا ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ سب جانتے ہیں کہ جج صاحب اپنی خدا خوفی، طنز و مزاح، بے باکی اور انصاف پرستی کے لیے کافی مشہور تھے۔ یوں ہی ایک دفعہ کسی قتل کیس میں ملزم کو سزائے موت سنا کر واپس اپنے چیمبر میں بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے تو باہر سے کسی ضعیف عورت کی آہو فغاں اور پہرے داروں سے بھگجک سنی تو پتہ کروانے پر معلوم ہوا کہ کوئی فریادی عورت ان سے فوری ملنے کے لیے اصرار کر رہی ہے اور عملہ اسے اس کی اجازت نہیں دے رہا، اور وہ ہے کہ کسی صورت نہیں ٹل رہی۔ لہٰذا جج صاحب نے مائی کی فوراً طلبی کا حکم دیا۔ اس عورت نے آتے ہی جسٹس صاحب کو کوسنا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ جج صاحب ابھی اس کے اکلوتے بیٹے کو سزائے موت سنا کر آئے تھے، جس سے اس عورت کی دنیا دیر ہو گئی تھی اور اب اسے اپنی جان یا عدالتی ادب و آداب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جج صاحب نے کہا، کیا بات ہے اماں، اتنی خفا کیوں ہو؟ عورت بآواز بلند زارو قطار روتے اور آہوزاری کرتے ہوئے بولی کہ میں نے تو سنا تھا کہ تو بڑا منصف ہے اور ہمیشہ انصاف کرتا ہے، یہ کیا تو نے انصاف کیا ہے، میرے بے گناہ اور بے قصور بیٹے کو سزائے موت دے دی، یہ کیسا انصاف ہے تیرا؟ جج صاحب نے بات سنی اور عین اتار کر فائلوں سے توجہ ہٹا کر فرمانے لگے کہ مائی، تجھے کس نے کہا کہ ہم یہاں انصاف کرتے ہیں؟ ہم تو یہاں فیصلہ کرتے ہیں ان کاغذوں کی مدد سے جو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ واقعی جج صاحب نے ٹھیک کہا تھا۔ ہمارے ملک میں بے گناہوں کو پھنسانے کے لیے اور گنہگاروں کو بچانے کے لیے ایسے لکھاری ہیں، اور وہ ایسی سٹوری لکھتے ہیں، ایسی سچویشن بناتے ہیں اور درد اور ظلم کی ایسی تصویر کھینچتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی خوردبین بھی اصلیت نہیں ڈھونڈ سکتی۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ حالانکہ انصاف کرنے والوں کا کتنا اعلیٰ اصول ہے کہ ایک بے گناہ کو سزا 1000 گنہگاروں کو چھوڑنے سے زیادہ بھیانک ہے۔ خیر، اب ہم آتے ہیں اپنے اصلی قصے کی طرف، لیکن اس واقعہ کے دونوں نام فرضی ہیں۔ ماضی کے ایک بہت نامور جج جو اپنے آخری دور میں کافی متنازع ہو گئے تھے، انہوں نے خود ایک دفعہ اپنے گھر کا ایک قصہ سنایا جو ہمارے ملک میں افراد کی ایک خاصی بڑی تعداد کی نفسیات اور ذہنیت کی صحیح عکاسی کرتا ہے، جس سے جب بھی کسی سرکاری اہلکار سے کام پڑتا ہے ان کی تب تک تسلی نہیں ہوتی جب تک بڑا صاحب ان سے رشوت نہ مانگے یا ہم خود اسے رشوت کا پیسہ نہ پہنچائیں۔ جج صاحب نے بتایا کہ میرا باورچی دین محمد جو عرصہ 40 سال سے میرا گھریلو ملازم تھا، اور اس کی وفاداری اور خدمت کے عوض ہم اسے گھر کا فرد ہی مانتے تھے۔ یہ بات ہمارے ساتھ جاننے والوں بھی مشہور تھی، اور ہو سکتا ہے میرے عدالتی اہلکاروں کو بھی معلوم ہو کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو اہمیت دی جاتی تھی، اور جج صاحب تو اس کی کوئی بات ٹالتے ہی نہیں۔ جج صاحب کہنے لگے کہ ایک دن صبح دین محمد میرے پاس آیا اور انتہائی ادب کے ساتھ سلام کر کے نمناک آنکھوں سے کچھ عرض کرنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر اس نے مجھے جو بات کہی اس نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب جی، میں آج کے بعد آپ کے گھر ملازمت کرنے سے قاصر ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا کسی نے کوئی بدتمیزی کی ہے یا تمہیں کوئی برا بھلا کہا ہے؟ دینو بولا،
کسی نے نہیں. دھیرج رکھیے, مجھے سب گھر والے بہت عزت دیتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, بس میں اور نوکری نہیں کروں گا. میں نے کہا آخر ہوا کیا؟ آخر کچھ پتہ بھی تو چلے, تمہاری آمدنی کے اور کوئی ذرائع بھی نہیں, نیز تم نے ہماری اتنے لمبے عرصے تک خدمت کی ہے, اگر کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں, ہم اور ملازم رکھ لیتے ہیں, تم یہیں رہ کر اپنی بقیہ زندگی بطور فرد خانہ گزارو, آرام کرو, ہم سب تم سے بہت مانوس ہیں اور تمہاری غیر موجودگی سب کو محسوس ہوگی. اس پر دینو نے جواب دیا, نہیں صاحب جی, میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا. میرے لڑکے نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ بس ابا بڑی ہو گئی نوکری. دینو, کیا تمہارے بچے کہیں افسر لگ گئے ہیں یا مل اونر ہو گئے ہیں؟ میں نے مذاقاً کہا. دینو نے کہا, اب جب کہ میں جا ہی رہا ہوں تو میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا جاؤں اور آپ کو سب حقیقت بتا ہی دوں کہ میرے بیٹوں کا واقعی لاکھوں کا کاروبار ہے, جائیدادیں ہیں, ان کے گھروں میں کاریں ہیں, یعنی دنیا کی سب سہولتیں ان کو میسر ہیں. جج صاحب نے کہا, مجھے اور اچنبھا ہوا اور ذرا سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنے اشتیاق اور بے چینی کو قابو کرتے ہوئے میں پوری طرح سے ہمتاً گوش ہو گیا دینو کی بات سننے کے لیے. دینو نے کہا, میں آپ سے ایک وعدہ لوں گا کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے اور مجھے اس گستاخی پر معاف بھی کر دیں گے. میں آپ کو سچ سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں کہو, جج صاحب نے کہا. دینو نے بتایا کہ آپ کے گھر میں میری بڑی عزت ہے اور یہ بات لوگوں میں بھی مشہور تھی کہ آپ میری کوئی بات ٹالتے تھے, لیکن اپنی پوری نوکری میں نے آج تک آپ کو کوئی بھی کبھی سفارش نہیں کی. ماننے کا سوال تو بعد میں آتا ہے جب میں آپ کو کچھ کہتا. خیر, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات پتہ نہیں کیسے پھیلتے ان لوگوں جن کے کیس آپ کے پاس لگے ہوئے ہوتے تھے تک بھی پہنچنے لگی کہ میں آپ کا بہت چہیتا ہوں. یوں جب کسی کا کیس آپ کی عدالت میں لگتا تو لوگ میرے پاس آتے کہ میں آپ کو سفارش کروں اور زبردستی مجھے چھوٹی موٹی رقمیں دے جاتے. ہر فریادی کی طرف سے دی گئی رقم کو میں بغیر چھوئے لفافے پر اس کا نام لکھ کر اپنی الماری میں رکھ دیتا. لیکن میں پھر عرض کروں کہ آپ سے کبھی سفارش کی جرت نہیں کی. مجھے معلوم تھا کہ آپ سفارش کو انصاف کی روح کے خلاف سمجھتے ہیں. یوں 2 سال بعد جب مجھے باہر سے بلاوا آتا تو میں بندوں کی شکل دیکھ لیتا. اگر تو وہ افسردہ یا روتے دھوتے ہوتے تو میں واپس آ کر ان کا وہی رقم والا پیکٹ ان کو واپس کرتے ہوئے کہتا کہ میں نے بہت زور لگایا, لیکن صاحب نے بتایا کہ ان کے کیس میں کوئی جان ہی نہیں تھی, میں ان کی مدد کیسے کرتا. دوسری طرف اگر بلاوے والی پارٹی کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیکھتا تو پتہ چل جاتا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوا ہے, لہٰذا اس کے بعد وہ رقم میں لے لیتا. یوں یہ سلسلہ سال ہر سال چلتا رہا. اب تو میرے بچوں کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, کوٹھیاں, بنگلے, کاریں اور کاروبار ہیں. وہ کہتے ہیں بس بڑی ہو گئی ہے, اب یہ برتن دھونے بند کرو, اب اللہ کا وقت ہے. ابا. جج صاحب, آپ خود بتائیں میں ان کا کہا کیسے ٹالوں. دوستو, جج صاحب اصل میں معاشرے میں بڑھتے ہوئے رشوت کے رجحان پر بات کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ افسر بھی راشی ہوں گے, لیکن اپنے عوام بھی نفسیاتی طور پر جب تک رشوت دے کر اپنی ٹینڈ نہ کروا لیں ان کی تسلی نہیں ہوتی. نہ ان کو اللہ پر یقین ہے, نہ متعلقہ افسر کی ایمانداری پر. کیوں لوگ جہنم کی آگ بنتے ہیں؟ ہم تو ایک اصول جانتے ہیں, کوشش یہ ہونی چاہیے نہ کبھی مدعی بنو نہ ملزم. سامعین محترم, کڑوے گلاب سلسلے کا آج کا دوسرا ولاگ پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے گورنر جنرل غلام محمد اور امرتسری پہلوان. گورنر جنرل ملک غلام محمد بیوروکریٹ سیاستدان تھے جو کہ بے شمار وجوہات کی بنا پر ملک کی ایک نہایت ہی متنازع شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں. لہٰذا ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ آج تک ملک میں جمہوریت کے پروان نہ چڑھ سکنے کا الزام ان کے سر تھوپتا ہے. تلٹ پلٹ میں ان کی لگائی ہوئی آگ آج تک نہیں بجھ سکی اور انہوں نے
پاکستان کی اوائل عمری میں ہی جمہوریت کی ایسی جڑیں کھوکھلی کیں کہ آج تک طاقت نہیں پکڑ سکی، بلکہ انہیں ہندوستانی مفادات، جن میں پاکستان کو سیاسی طور پر اپاہج کرنا، مشرقی اور مغربی پاکستان میں نفرت پیدا کرنا، پاکستانی عوام کو دو قومی نظریے کی پیروی کرنے پر پچھتاوا دلانا شامل ہے کہ ہندو مشن پر لارنس آف پاکستان کہا جائے تو مذائقہ نہیں ہوگا۔ ان کی اس آگ سے آج تک ملک جل رہا ہے، اور پنڈت نہرو کی یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ میں اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں حکومتیں بدلتی ہیں۔ لیکن سیاست سے ہٹ کر ہم ان کے کردار کے ایک دوسرے پہلو کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گورنر جنرل بننے کے بعد ایک دفعہ ان کو ملتان کے دورے پر جانا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی ملٹری سیکرٹری کو بلوایا اور اسے بتایا کہ امرتسر سے میرے بچپن کا ایک دوست فلاں فلاں نامی ایک پہلوان سنا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ملتان آ کر آباد ہوا ہے، میں اپنے ملتان کے قیام کے دوران اس سے ملنا چاہوں گا۔ بس پھر کیا تھا، گورنر جنرل کی خواہش کے مطابق ملٹری سیکرٹری نے ملتان کی انتظامیہ کو حکم دیا۔ آخرکار ان کی آمد سے پہلے مختلف ایجنسیوں کی مشترکہ کوشش سے پہلوان کو ڈھونڈ نکالا گیا۔ ملاقات کا سن کر پہلوان جی نے اپنی وسعت کے مطابق پگ کو مایا لگوائی، دھوبی کی دھلی دھوتی، سفید کرتا، اوپر صدری، کندھوں پر پرنا اور پاؤں میں لال چمڑے کی امرتسری جوتی پہنی اور تیار ہو گیا۔ گورنر جنرل صاحب کی گاڑی ریلوے اسٹیشن کے یارڈ میں کھڑی تھی اور وہ ڈاک نکال رہے تھے کہ انتظامیہ نے پہلوان کو ڈبے میں دھکیل دیا۔ پہلوان جی ملک صاحب کے بچپن کے دوست تو تھے، لیکن بچپن کا غلام محمد کہاں اور آج کا گورنر جنرل پاکستان کہاں؟ اور پھر روب داب، دبدبہ اور ان کی گالیوں اور بدتمیزی کے چرچے۔ ڈبے میں داخل ہوا تو گورنر جنرل کو پہلی نظر دیکھتے ہی ششدر رہ گیا۔ ہیبت کا ماحول، تمطراق اور میز پر کام کی مصروفیت۔ پہلے تو پہلوان نے محسوس کیا کہ جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہے، لیکن فوراً اپنے آپ کو سنبھالا دیا، گلا صاف کیا، ذرا جھکا اور عرض کی، حضور بندہ غلام سلام پیش کرتا ہے۔ گورنر جنرل صاحب نے کام سے توجہ ہٹائے بغیر گالیاں دینا شروع ہو گئے۔ پہلوان سمجھے کہ شاید فائلوں میں ان ہوا کی وجہ سے سنا نہیں، لہٰذا اپنی آواز باادب رکھتے ہوئے ذرا اور اونچی آواز میں سلام پیش کیا، لیکن دوسری طرف سے پھر متوجہ ہوئے بغیر گالیاں آئیں۔ پہلوان نے کافی وسوسوں اور خیالوں کے بعد اپنے آپ کو پھر سلام کے لیے تیار کیا اور تیسری بار پھر گویا ہوئے، حضور کا اقبال بلند ہو، ناچیز آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ جواب کی بجائے گالیوں کی گردان آئی۔ یوں پہلوان نے کئی دفعہ جرأت کر کے عاجزانہ سلام پیش کرنے کی کوشش کی اور جواب میں تبرے سننے کو ملے۔ آخر پہلوان جی کا پیمانہ ادب و صبر لبریز ہو گیا اور وہ ہمت کر کے گلا صاف کرتے بولا، اوئے میرا تو خیال تھا کہ تو گورنر جنرل ہو کر بڑا بندہ بن گیا ہوگا، لیکن تو گامے کا گاما ہی رہا۔ جا میں جا رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ سے پہلے گورنر جنرل صاحب نے اینک ایک طرف رکھی، فائل پرے کی اور پہلوان کو گلے لگا لیا۔ بعد ازاں مغلظات سناتے ہوئے کہا، اوے سارا پاکستان مجھے کورنش بجا لاتا ہے، میں نے تجھے اس کام کے لیے یا ادبی اور مجلسی سلاموں کے لیے تھوڑی بلوایا تھا، تمہیں تو میں نے بچپن یاد کرنے کے لیے بلوایا ہے، کوئی تو ہو جو مجھے ترکی بترکی جواب دے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے کڑوے گلاب سلسلے کے آج 2 نئے ولاگز، جنہیں محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا تھا۔ پہلے کا عنوان ہے بس بھئی بس اور نوکری نہیں چیف صاحب، اور دوسرا ولاگ تھا، اس کا عنوان ہے گورنر جنرل غلام محمد اور امرتسری پہلوان۔ اگر آپ ایسی معلوماتی اور دلچسپ مضامین کو پسند کرتے ہوں
تو براہ کرم میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اگر مناسب سمجھیں تو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے عمدہ اور دلچسپ اور معلوماتی ولاگز، میسیجز، مضامین ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے اجزاء و اقارب کو، آپ کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔